الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی. کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سارے حضرات با آواز بلند درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنہ دوستان درود شریف پڑھے ہے وہ سجدہ ہاتھ کھڑا کرو. کئی بچارے لے کے اوکھا ہو گیا چادر جو بار بجانا. لیکن تھوڑی دیر کر دیو کھڑا کھڑا رہے ثواب ہو. پھر کھڑے کرو ہاتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے جی. جس طرح تسی محبت نال درود شریف بھی پڑھے ہیں ہاتھ کھڑے کیتے نے اپنی توجہ دا اظہار اس انداز وچ فرماؤ. ایک دفعہ پیار نال آکھو سبحان اللہ. جتنا مجمع ہے اس ساتھ حالے آواز تھوڑی نہیں نکلی.
ثواب ہے انشاءاللہ، یہ بھی ثواب ہے، مذاق نہیں بنانا۔ بس کوشش یہ کرو کہ سارے بچے جڑے نے بے شک نہ بولن، بڑے جڑے حضرات نے وہ ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کروالا، ہری پور اور لورا چوک، اس نے مضافات چوک تشریف لیان والے معزز دوستو، تھوڑے علاقے دی اس بڑی پیاری خوبصورت اس مسجد کے اندر اج پہلی مرتبہ بڑی خوبصورت اس قرآن کریم دی نسبت نال سجن والی اس کانفرنس کے اندر اج پہلی مرتبہ تھوڑے نال دینی گفتگو اور تھوڑی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کو ہاں اللہ پاک میرا اور تھوڑا سب دا اپنے گھر دے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جنہ بچیاں نے قرآن کریم نو اپنے سینے محفوظ کر لیا ہے، انہاں بچیاں نو، انہاں دے والدین نو، انہاں دے اساتذہ کرام نو، اور ہر اس بندے ਲਈ میں دعا کرنا کہ جڑا انہاں بچیاں دے اس مقام حاصل کرن تک انہاں دا معاون ثابت ہویا ہے کسی بھی حوالے نال، انہاں سارے ਲਈ میں دعا کرنا اللہ پاک قیامت والے دن اس قرآن نو انہاں سارے ਲਈ شفاعت دی توفیق دے، اور قرآن کریم شفاعت ضرور کرے گا۔ اللہ پاک قرآن دی محبت نال جتنے بھی حضرات قرآن نال پیار کرنے والے نے سب تے راضی ہو کے جنت دا اعلان فرما دے۔ بچے جدوں آخری سبق پڑھ رہے سڑتے سبق دے خیر بابا لمحہ ہو گیا سی آخری، تے مینوں انہاں دے استاد مکرم مفتی صاحب خود ہی نے نا جی، مفتی صاحب خود ہی نے، مفتی صاحب دی یقیناً اکثر یقینا بھائی اتنے کی ہو گیا چپ کراؤ بچے وہ آپس میں ٹوٹی پہ کر آواز بالکل وسیم صاحب بچے نے نگرانی کرو، بس ہوں میں ہی کر لینا کچھ جو ہے سب بس مختصر لمبا چوڑا بات نہیں، سفر بہت لمبا کیتا ہے، گزارش سنو میری پیار توجہ دوستوں، میں عرض یہ کر رہا کہ کسی بھی بندے نے کسی مقام دے پہنچن واسطے پیچھے کسی نہ کسی کی محنت موجود ہوتی ہے، بے شک تے عام طور تے لوگ مدرسے بچے وہی دیتے ہیں جڑے انہاں دے خیال دے مطابق نکارا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چار بھائی اگر ہون تے والدین کو پتا ہوتا ہے نہ جو ذہین کیڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر نال رابطے چ رہتے ہیں اسکولوں جی یہ اس کو ہم پرائمری کے بعد انشاءاللہ میٹرک کروائیں گے، پھر آگے فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر، پھر آگے چلتے چلتے ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، یہ ساری ڈگریاں ہم اس کو لے کے دیں گے، ٹھیک ہے، تے جڑا ویکھیا کہ بچوں صحیح بولنا بھی نہیں آؤگا ہے، یا ساڈے دور چینج ہوتا سی جڑا بال انا ہوتا سی لوگ انہوں سیدھے چڑھ جاتے سن، ٹھیک ہے، جدی لت صحیح نہ ہونی وہ مولویاں دے بس پا چڑھنا، لیکن تسی قرآن کریم دی نسبت کا کمال نہیں ویندے حضرات علماء کرام کہ تسی قرآن دی نسبت کا کمال نہیں ویندے کہ تسا مدرسے نو ایک نابینا بچہ دیتا ہے کہ مدرسے نے انہوں قاری حنیف ملتانی بنا دیتا ہے، کیا یہ مدرسے کا کمال نہیں؟ یہ مدارس کی خدمت نہیں ہے؟
لوگوں نے مدارس کے ساتھ جو سلوک کیا یہ تے چونکہ کلام ہے رب دا جڑی میں ابتدا خود میں آیت پڑھی ہے نا وہ تے اللہ نے گل کہی ہے کہ یہ قرآن بھی ساڈا ہے تے یہ دے محافظ بھی اسی آپ ہی ہاں میرا محافظ کون ہے یہ دے محافظ دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کریں گے بہرحال قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ میں چند گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کراں گا میں میرے کول تے الفاظ نہیں کہ میں انہاں بچیاں نوں کنا لفظاں نال خراج عقیدت پیش کراں ٹھیک ہے ایک آج دی محفل ہے کہ تساں یہ 150-200 دا رومال ہوے گا یا 250 دا ہوے گا چلو 50 ہور لا لو ٹھیک ہے تساں اپنی حیثیت دے مطابق بچیاں نوں سنگاں دتیاں نے انہاں دے سراں تے اے رومال رکھے نے ٹوپیاں قاری صاحب نوں بھی انعام دینا چاہیے سی بچیاں نوں بھی انعام ملے گا انشاءاللہ پنڈ والے بھی اتھے نے یہ بھی اتھے نے انعام ہونا چاہیے سی لیکن مینوں اس تقریب دے دوران ہی وہ تقریب یاد آ رہی سی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں وہ تقریب یاد آ رہی سی کہ جیڑی تقریب واسطے خود اللہ پاک میدان لا کے بیٹھے ہون گے اللہ کہہ گے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اچانک ایک طرف ایک جماعت آئے گی انبیاء دیکھ کے کہہ گے کون لوگ نے اللہ کہہ گے پیچھے ہو جاؤ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہ دنیا دے اندر میرے کلام لئی اپنی اولاداں نوں رقم کیتا سی تے انہاں دیاں اولاداں نے میرے کلام نوں سیدھے محفوظ کر لیا ہے اج انہاں نوں انعام وزیر اعلیٰ نہیں دے گا وزیر اعظم نہیں دے گا بلکہ اج کلام بھی خدا دا ہوئے گا انعام بھی خدا دی طرفوں ہوئے گا کیا ہی بات ہے پھر سبحان اللہ حافظہ نے متعلق تے آندا ہے نا کہ اللہ کہہ کے کہ تو پڑھتا جا سبحان اللہ سبحان اللہ تے پڑھنا انہیں ہی جنوں یاد ہونا اللہ ٹھیک ہے نا یاد رکھیا جے پتر ہے اجڑا قرآن تسی پڑھیا ہے نا منزل پوری طرح دھیان رکھنا ہے تا وہ حافظ نہیں بننا بھائی سپیکر کو کیا ہو جاتا ہے بات تھوڑی سی اس کو نا مجھے ایکو کی ضرورت نہیں ہے والیوم کھولے تھوڑا سا توجہ نہیں ایکو کی ضرورت نہیں ہے وہ بند کر دیں توجہ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں دوستو قیامت والے دن اللہ پاک یا اللہ ہن انہاں نوں انعام کی ملے گا اللہ کہندے نے سونے دے تاج سبحان اللہ سبحان اللہ کی ملن گے سونے دے تاج سونے دے تاج توجہ کنوں والدین نوں پھر روایت کے اندر آندا ہے کہ وہ جڑا تاج والدین دے سر تے رب دی طرفوں سجایا جائے گا نا وہ سونا کو تواڈے پاکستان دا نہیں ہونا وہ سونا کوئی انگلینڈ دا یا امریکہ دا یا سعودیہ دا نہیں ہونا وہ سونا ہونا ہے جنت دا سبحان اللہ کتنا سونا ہونا ہے تے پھر وہ دے اوپر جڑے موتی لگے ہونے نے نا موتی اللہ رب دے او نال نال تیار کروا رہا ہے دنیا دے بچہ حافظ جنت دے تاج تیار سبحان اللہ دنیا دے بچہ حافظ جنت دے تاج تیار بچہ قرآن اپنے سینے سے محفوظ کر کے جدو اللہ دی بارگاہ پہنچے گا ہائے تو پھر یہ گل میں نہیں کی تھی یہ گل میرے مصطفیٰ نے کی تھی اللہ سبحان اللہ چلے اب بات چل پڑی ہے تو میں یہ بھی کہہ ہی دوں اینج کر کے اللہ پاک دے سامنے کچھ بندے ہونے تو کون ہوں اتنے کنے بولنا ہے وجہ ہے اتنے تو کہہ دے قیامت والے دن نبیاں بھی نہیں بولنا ساری امتاں رل کے حضرت آدم کو آن گیا نا کہ ذرا گل کرو چلو شفا تے کبرا ہی صحیح سارے دی ہو جائے ابتدا تے ہوے نا کچھ ہوے تے صحیح نا ایتھے جو اسی بہ رہے ہیں ایڈے اوکھے دن سورج سوا نیزے تے زمین تابے وانگوں تپ رہی ہے نفسا نفسی دا عالم ہے بے قراری دا عالم ہے ہر بندہ پسینے شرابور ہے کوئی رب نو آکھو نا گل تے کرے نا وہ گل بھی نہیں پیا کردا حضرت آدم کو آن گے تے آدم علیہ السلام گل کہن گے گل تہاڈی صحیح ہے گل میں کر بھی سکنا پر میں کرنی نہیں میں اج رب نال گل کرنی نہیں تے کیوں حضرت آدم نوں لوگ پوچھن گے تسی کیوں نہیں کرنی وہ کہن گے میں کر سکنا بول سکنا پر میں جے اونوں یہ گل آکھی کہ انہاں دی گل من تے سن تے اونے کو مینوں اے آکھ چھڑیا کہ تینوں جو میں ڈکیا سی تو میں درخت دے نیڑے نہیں جانا اللہ بولو نا یار کیا ہے تو میرے کو کا کی جواب ہے لہذا میں اختصار کرنا
اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک دن روزہ تے قرآن یہ اللہ دی بارگاہ کھلو جان. یہ پتہ کھلو کے کی کہن گے؟ یہ کہن گے پروردگار اس بندے نے دنیا تے ساڈا بڑا دھیان رکھیا ہے. اج اساں اونی دیر تک تیری بارگاہ تو جانا نہیں جنی دیر تک تو اے تے راضی ہو کے جنتاں نہ دے دے. اور پھر کو رب کی کرے گا؟ توجہ ہے. یہ نہیں جو تھے اللہ نو آخر کے کر، اور یہ بھی اللہ کی اجازت سے بولے گے. قرآن کہتا ہے اللہ بھی اذنی، اپنی مرضی کسی دی نہیں چلنی ہوتی. ٹھیک ہے نا. تے اے اللہ دی اجازت نال بولن گے تے اللہ پاک انہاں نوں کر کہن گے کہ تسی بولو. اچھا بندے کھڑے ہو گئے تو کون؟ یا اللہ میں کی دسا میں کی ہوں، تین تو پہلے ہی پتا میں کی ہوں، گناہگار جہا بندہ ماں. اچھا چل ادھر سائڈ تے ہو جا. تو کون ہے؟ میں بھی یہ نال نہیں ہوں. چل تو پھر یہ نال ہی ہو جا. اینڈ کر کے 10 بندے ایک سائڈ تے لگ جان گے. اللہ کہن گے کی دل کرتا ہے، کتنے جانا چاہتے ہو؟ یا اللہ پاک اسی جویں دے میاں دل تے ساڈا یہی کردا ہے اسی جنت وچ جائیے. سبحان اللہ. کتنے جائیے؟ جنت. تے کل تے اللہ کہن گے اچھا گل سنو، جنت وچ میں کل سکنا مینوں پوچھ کوئی نہیں سکدا، لیکن میں نبی دنیا تے تعلیم نہیں بھیجے کہ جاؤ میرا پیغام دیو، میسج دیو. تساں غور نہیں کیتا، تساں قدر نہیں کیتی، تواڈے کول گناہ ہوئے، خرافات ہو گئے، تسی غلطیاں وچ مبتلا ہو گئے. چلو میں تواڈے تے ناراض ضرور ساں. اے جڑا نا حافظ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے حفظ کیا ہے. کیا کیا؟ ناظرہ پڑھا. کوئی ہے حافظ جنہ کی دستار پہ وہ گیا بھی ہو گئے باہر. ایک بچہ کھڑا ہو جائے، دلاور ہو جائے یا بہادر ہو جائے، جو بھی ہے کھڑا ہو جائے. دلاور صاحب ہے آپ؟ کیا آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ عبد الحلیم. توجہ. چلو ہوں جڑے جڑے یہ رشتے دار نے انہوں نے منظر پیش کر لیں گے. غصہ نہیں کرنا میری گل. کھڑے رہو یار، تو تے پورا مہینہ کرونا نہیں پہن لگا یہ نہیں. توجہ ہے میرے. چلو تقریر پھر کدی سی آج ایک گپ شپ لا لیں. اللہ کہنے کی گل سنو، اے بچہ تہاڈا کی لگدا ہے؟ کوئی کہے گا یا اللہ یہ میرا بھتیجا ہے، کوئی کہے گا یہ میرا پنیوا ہے، کوئی کہے گا یہ میرا رشتہ دار ہے، کوئی کہے گا میرا کزن ہے، کوئی کہے گا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے. اللہ کہہ رہے سنو، اوے اج محشر دے میدان دے اندر تہاڈی بچت کی صرف ایک صورت ہے، حافظ دلاور مینوں آکھے تے میں معاف کر دینا. اللہ کی قسم. بس بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. میں ایک منظر اور بیان کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے. قیامت تک کوئی کسی کا نہیں ہونا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کوئی کسی کا نہیں ہونا. اتوں تک دے لوگ قیامت تک کھڑے ہون گے جڑے کھلو کے رب نو یہ گل کہن گے اسیاں اپنے اعمال دے ذمہ دار. اج سانو کسی طریقے چھڈ اے جڑی ہے نا میری ماں اینوں بھاویں جنم ہی سن دے. جو ہے لوگ بڑیاں ماں دی عظمتاں بیان کرتے ہیں سوچتے ہیں. سنو ذرا قیامت والے دن اس اتوں تک کام ٹوٹ جائے گا. کوئی کہے گا اج میرا بھرا لے لے، اج مینوں چھڈ دے، اج میرا والد لے لے، اج مینوں چھڈ دے. یا اللہ میرا رشتہ دار جنم ہی چھڈ دے، او دے بدلے مینوں چھڈ دے. لیکن میں قربان جاواں اے قرآن دے اکاریاں تو، میں قربان جاواں قرآن نال پیار کرن والے تو، میں قربان جاواں قرآن دے وفاداراں تو، میں قربان جاواں قرآن دے طلباء تو، میں قربان جاواں قرآن دے حفاظ تو، میں قربان جاواں قرآن دے قراء تو، میں قربان جاواں قرآن دے مدارس دے وفاداراں
سوال اٹھانا چاہنا. میں کہ یا اللہ پاک یہ جو تیرا قرآن ہے یہ جو ایڈی عظمت والا تیرے بندے کو شعر ہے شفاعت کر کے لے جائے گا تے 1,24,000 نبی تو کلے تو قرآن بھی کل چھڑ. اللہ کہندے نے نہیں قرآن میں دنیا تے ادوں کرنا ہے جدوں قرآن کریم نو پڑھن والی زبان آئے گی. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جدوں اس قرآن نو پڑھن والی زبان زبان آئے گی. سوال علماء تے کہ اللہ پاک قرآن اگر حضرت موسیٰ نو دے چھڑ دے تو کیا رب نو کسے پوچھ لینا سی؟ نہیں بولو بھائی نہیں رب اگر قرآن حضرت موسیٰ کو اترنے والی کتاب کا کیا نام ہے؟ تورات. تورات آئی ہے نا. اللہ پاک اگر یہ قرآن حضرت موسیٰ کو دے دیتے تو کیا اللہ کو کسی نے پوچھ لینا تھا؟ اللہ پاک اگر تورات حضرت عیسیٰ کو دے دیتے کیا کسی نے پوچھنا تھا؟ رب اگر زبور حضرت موسیٰ کو دے دیتے کیا کسی نے پوچھنا تھا؟ نہیں. اللہ فرماتے نے سنو میں سمجھانا یہ چاہنا وہ تورات پڑھنے واسطے جیڑی میں زبان بنائیے وہ زبان موسیٰ ہے. وہ زبور پڑھنے واسطے جیڑی میں زبان بنائیے وہ زبان داؤد ہے. وہ انجیل پڑھنے واسطے جیڑی میں زبان بنائیے وہ زبان عیسیٰ ہے. ایک مقام قرآن دا ہے اینو پڑھنے واسطے جیڑی زبان بنائیے وہ زبان بھی اللہ ہے. قرآن دیا ایتا بھی اللہ نے جدو میرا مصطفیٰ غار دی تنہائی میرے قرآن دی تلاوت کرے گا کملی والے دی نبوت بھی پوری کائنات تک جائے گی. قرآن کی تلاوت بھی سارے جگ کے جائے گی. کیا ہی بات ہون میرے آقا دیکھو نا باقی نبی دنیا میں آئے ہیں وہ گئے ہیں تو نبوتیں ختم. بے شک ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کے نبوتیں اب باقی نہیں نہیں ہے. حضرت آدم آئے دنیا سے گئے نبوت ساتھ ہی چلی گئی. ابراہیم آئے علیہ السلام جب واپس گئے تو نبوت بھی ساتھ. لیکن جب میرا مصطفیٰ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرنٹ سیٹ سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ تو نہیں رکھیا جڈا تو میرے نیڑے میں اٹھے ہی تو چوک پہ تو بولنا تو پچھلے بولن گے. توجہ میں جو دوستوں کہنا چاہ رہا ہوں ہیں یا اللہ پاک قرآن کب بھیجے گا کب آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرا مصطفیٰ آئے گا. سبحان اللہ جب کون آئے گا؟ مصطفیٰ. نبی 1,24,000 دنیا میں آئے نبی واپس گئے نبوتیں بھی اور جب میرا مصطفیٰ آیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ مجھے نہیں پتا آپ کو اردو کی بھی سمجھ آتی ہے یا نہیں لیکن میرے سامنے ایک شعر آیا وہ اردو میں ہے. ایک شعر پنجابی کی بھی بڑے پڑھا گے اور آج اردو والا سن لو ہیں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیطان تیرا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. میری دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا شہید اب جو حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو ذرا اپنے قدم پہ لا تو ذرا اپنے پیر پہ لا. سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی ٹلی ہے تو میں تقریب فجر تک کراں گا. اکے پہ بیچارے پتہ نہیں کدوں کدے بیٹھے ہیں. توجہ ہے تھوڑی ذرا غور کرو. آؤ میں پلیٹ فارم چھڑا آؤ تو ایک منظر کا دیدار کراواں آؤ تو ایک نظارہ دکھاواں کیسا ویلا تے کیسا منظر ہوئے گا سبحان اللہ کہ جدو سرور کونین ساقی کوثر تواڈے تے میرے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ انج کر کے اپنے کار دی تحریر دے اندر داخل ہوئے نے تے
تو میرے دکھاں دی ساتھی بن کے آئی ہے تو میرے سکھاں دی ساتھی بن کے آئی ہے تو میری وفادار زوجہ ہے اے میری خدیجہ تیرے مال نے مینوں بڑا فائدہ پہنچایا ہے پھر آج میں محمد ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہنا جی اے محمد کریم کرو نہ کی پوچھنا چاہتے ہو اے میری خدیجہ لے آج مینوں ذرا تھوڑا جہا پانی دے دے مینوں ذرا تھوڑے جہے جو دے دے مینوں ذرا تھوڑا جہا شتو دے دے اے محمد کریم کدھر دی تیاری ہے فرمایا خدیجہ میں ذرا غار دیاں تنہائیاں ول جانا چاہنا کیوں کلیاں بہنا چاہتے ہو کیوں نہ پما ویکھتے شہینا اللہ نے لوکاں نوں مقام دتے نے پر رب نوں یاد ہی نہیں کر دے انہاں دیاں زندگیاں دے اندر خوشی دا موسم آندا ہے انہاں کبھی رب نوں یاد ہی نہیں کیتا انہاں دیاں گھراں دے اندر غمی دا ماحول آ جاندا ہے انہاں کبھی اللہ توبہ نہیں کیتی بیت اللہ دا طواف کر دے نے پر انہاں دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں ہوندا ماں دا ادب نہیں کر دے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کر دے پتاں نوں پوجی جاندے نے غیراں دے ناں دیاں نظراں تے لحاظاں پیش پہ کر دے نے اے میری خدیجہ مینوں ذرا تھوڑا جہا پانی دے دے مینوں ذرا تھوڑا جہا چو دے دے یار اے کملی والے تسی کی کرو گے تے جے سب دی توجہ ہوے تے میں یہ کہنا چاہواں گا کہ چاند کھجورے سبحان اللہ چاند کھجورے چوکی روٹی ایک پیالہ پانی کا چند کھجورے چوکی روٹی ایک پیالہ پانی کا اور طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا منصب ہے سلطانی کا اے میری خدیجہ لے آ نظرہ تھوڑا جہا پانی مینوں دے دے کیسا منظر ہوئے گا ضلع ہری پور دے رہن والے آپ اندازہ کرنا کیسا پرکیف نظارہ ہوئے گا کہ جدو میرا کملی والا کلا تنے تنہا غار دیاں تنہائیاں وچ جا کے پیا بیٹھ دے محمد دا رتبہ خدا کولوں پوچھو محمد دا رتبہ خدا کولوں پوچھو ایڈی ہولی پیسے پاؤنے ہیں میری جیب فٹافٹ سٹ کے تے بے اگلے لے کے آ اینا ٹائم توجہ شعر سنو اے محمد دا رتبہ خدا کولوں پوچھو نہیں جنی دیر تک سارے نہیں بولن گے میں اگلا شعر نہیں پڑھاں گا محمد دا رتبہ خدا کولوں پوچھو تے خدا دی قدر مصطفیٰ کولوں پوچھو تے کیویں روندا سی سونا امت دی خاطر اے گل جا کے غارے ہیرا کولوں پوچھو اے گل جا کے غارے ہیرا کولوں پوچھو کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے آقا اپنے گھروں باہر نکلے نے میں قربان جاواں اے نبی دے انہاں سنیاں پیراں تو میں قربان جاواں کملی والے دے ایک ایک قدم تو قدم قدم پہ برکتیں سبحان اللہ نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیا گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج
اندھیرا ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਚਾਨਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਗਾਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਗਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖੋਦੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਜਾਵਾਂ کوئی گل نہیں غار وال ہنیرا زیادہ ہے میرے نبی وچ نور زیادہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان عبدالحمید امیر معاویہ بھٹو صاحب سامین آپ اندازہ کرو اور ایک ایسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرا محبوب غار وچ آیا ہے آکے میرا نبی سوچی جانا ہے گل بھی سمجھو رہا ذرا گل بھی غور نال سمجھو میرا نبی سوچ وچ پیا ہویا ہے اور میرا نبی فکر وچ مبتلا ہے اے میرے علماء کرام دنیا دا مشہور مقولہ تے اے دینا اور جڑا بندہ سوچی جاتا ہے لوگی کئی دن سوچی پہ گیا ہے میں آتھیا میرے رب کریم بندہ عام سوچے تے وہ سوچی پہ جاندہ ہے اے تیرا محبوب سوچ رہا ہے اللہ فرماندے نے اے شان میرے مصطفیٰ دیئے عام بندہ سوچے وہ سوچی پہ جاندہ ہے میرا نبی سوچے تے عبادت بن جاندی ہے میرا سونا سوچے تے عبادت بن جاندی ہے اور میرا کملی والا بیٹھا ہویا ہے اور میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے امت دے فکر دے اندر آمنہ دے چن بیٹھے ہوئے نے امت دے غم دے اندر عبداللہ دے درے یتیم بیٹھے ہوئے نے امت دے غم دے اندر اور میرا سونا کملی والا بیٹھا ہویا ہے اینج کر کے میرے نبی غار وچ بیٹھے ہوئے نے اللہ فرماندے نے جبریل یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جا جلدی چلا جا کائنات دے اندر میں 1,36,000 نبی کلے نے پر میں قرآن نہیں کلیا ہن جلدی آ جا قرآن نو کلن دا ویلا آ گیا ہے کیویں آیا اللہ فرماتے نے غور نال ویکھ اور غار وچ کون بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا اللہ اللہ جڑا سبحان اللہ کھر مدینے لے جا سبحان اللہ جڑا ہولی بولے وہ پیدل جائے جڑا اچھی بولے وہ راتوں رات دیدار بھی کر لوے میرا مطلب ہے تسی جان کے ڈلے پئے دل تواڈے تے ہے چنگا بھلا ہیں میں کہنا تھوڑا جہا ذوق والا تساں جنہ مینوں ذوق دینا میں اونی تقریر کرنی ہے تے جے تھک گئے تے مینوں دس چھڑیا 9 بج گئے ٹائم دا پتہ ایویں لگ جائے لائٹ آئیے تے 7 بج گئے گئی تے 9 بج گئے یہی ٹائم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر میں کرتے سڑتے تھوڑی جی تقریر کر کے تے چپ کر گئے تے لوگ انہوں نے آتے ہیں مولوی صاحب تقریر کرو وہ آتے ہیں تقریر مک گئی ہے کم ہوگا مجمع جو نمازی سن بابا نمازی آج کل بڑے بابا تیز ہو گئے تگڑے ہو گئے اے ٹھیک ہے تکڑے وہ نمازی آج کر کے مولوی صاحب ویچ کے آتے ہیں مولوی صاحب تقریر کرو وہ آتے ہیں تقریر مک گئی ہے وہ آتے ہیں پھر نماز پڑھاؤ وہ آتے ہیں نماز میں رہتا بیٹھا رہتا ہے وہ آتے ہیں پھر ان کی کریے وہ آتے ہیں پھر کرنا کی ہے تسی ہوتے بیٹھے نہ میں ایسے بیٹھا دینا ہوں اتنا کر لئیے کہ گل کرا میں بولو یار تو میرے لگ رہا ہے تبلیغ والے ساتھی کٹنے کے بعد رہے جنہوں نے جماعت والے وقت لگا کر ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ میں بھی آتا سبحان اللہ بڑی ٹیلی یہ جو ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں نا یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے یہ سو کے بھی عبادت کرتے ہیں وہ حاجی قربان صاحب کی کرامت ہی مشہور ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب میرے ساتھ آئے میں دیکھیا خود جا کے رائے بیٹھ حاجی صاحب کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ تقریر کردیا سو جاتے ہوتے
کئی لوگوں کی خراٹیاں کی آواز بھی سنی ہے تقریر کرتے کرتے سو جاتے ہوتے سن تے اللہ دا کرنا ایسا ہے کہ رب نے ایسا انہوں نے ایک کرامت نال نوازیا ہوا سی کہ جدوں انہاں اٹھنا نا تے جڑے لفظ نو چھڈنا اتوں ہی پھر شروع کر دینا ہے کرامت ہے کہ نہیں حاجی صاحب بولو ہے کہ نہیں دل تے میرا کرتا ہے کہ میں تہاڈی تشکیل کر کے تانوں رائمنٹ چھوڑ دیاں پر ہن ٹھنڈ بڑی ہے چلو پھر سبحان اللہ کھو تے میں جملہ دیندا جاواں ماشاءاللہ بڑے بازوں کو رب تواڈوں ایدا اجر عطا فرمائے میں جڑا قربان لیا اودے تے چند گلاں تواڈی خدمت وچ کرنیاں نے کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں میرے آقا غار وچ بیٹھے ہوئے نے اللہ فرماندے نے جبرائیل یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا میرے سونے ہے جبریل جلدی جا میرے سونے کول غار وچ چلا جا یا اللہ میں کی لے کے جاواں شکور دیتی یار ہن دس میں کی لے کے جاواں اللہ فرماندے نے جدا چہرہ موسیٰ والا ہوے او دے نے تورات بنائی ہوئی ہے جڑا عیسیٰ دا چہرہ لے کے آوے او دے نے میں انجیل بنائی ہوئی ہے جڑا داؤد بن کے آوے او دے نے میں شکور رکھی ہوئی ہے تے جڑا بن کے آوے بلیل دی ظلم والا جڑا مکھڑا و سہاگا ہوے جڑا سینہ شراہدہ ہوئے کیڑا شیشہ میرے محبوب دا جے تھوڑا شوق ہوئے تے مینوں پھر انج کہن دینا کہ تو سونا تیرا سبحان اللہ تو سونا تیرا تے نام بھی سونا پیا دل دی تارے ہلاوے اے عاشق دے سارے رل کے کہنے جانے کہ دل نبی دے دل نبی دے نظارے کولو رج لائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج لائی نہیں اور سونا اے ہو جی
پتہ کی سمجھانا چاہتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ؟ وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال تو بعد کوئی بندہ ہری پورے جی پیدا ہوئے وہ نبی دا نام لوے کہ وہ دا منہ ہو جاتا ہے مٹھا. یہ ہو جاتا ہے آخو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 سال تو بعد کوئی بندہ ہری پور پیدا ہوئے, کوئی ایبٹآباد, مانشیرہ, نران تگان, بٹ گرام, الائی, جتھے بھی کوئی پیدا ہوئے, گجرانوالا, لاہور, فیصل آباد, کراچی تک, پاکستان, دنیا کے جس کونے سے پیدا ہوئے, او بندہ نبی کا نام لوے تے او دا منہ ہو جائے میٹھا. منہ کی ہو جاتا ہے میٹھا. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. لیکن کسی کہا نا کہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جو منہ میٹھا ہوتا ہے پر یہ ذائقہ تمہیں میں نہیں دس سکتا, یہ بلال دسے گا. منہ میٹھا ہوتا ہے, منہ میٹھا ہوتا ہے, یہ ذائقہ میں نہیں بتا سکتا. یہ ذائقہ او دسن جنہ نبی نے لعاب والا آٹے کی روٹی کھادی ہوئے گی. یہ ذائقہ او دسن. میاں صاحب کہتے ہیں کہ 1400 سال تو بعد کو پیدا ہوئے نبی دا نام لوے تے منہ کی ہو جاتا ہے منہ میٹھا ہو جائے. تے میں کیا پھر آ میں تینوں او دکھاواں. چلو ایک گزارا پیش کر دیا. حضور علیہ السلام میں کر کے غالباً خندق کا موقع ہے. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال خندق کھود رہے. میرے نبی نے ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی کام بڑا بھارا کر رہے ہیں, پتھر توڑ رہے ہیں, تے اے ویکھو بھوک دی شدت دی وجہ تو میں اپنے بدن تے پتھر بن لیا. بھوکے نہیں لگی ہوئی, اتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھادی. توجہ ہے جملہ دینے لگا. توجہ ایڈی گھونی بجلی ہونی چاہیے پر توجہ کرنا تھا. بھوک دی وجہ تو, بھوک دی شدت دی وجہ تو میں بدن تے پتھر بن لیا اپنے پیٹ تے. تو یا رسول اللہ تیرے جی کر لے, بھوک نال جان نکل دی نکل جائے, مصطفیٰ دا حکم نہیں چھڈنا. کملی والے دے حکم تے دی تعمیل ضرور کرنی ہے. پتھر بن رہا ہے, قربان جاؤ میں کملی والے تو. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, قربان جاؤ میں صابر اعظم تو. نبی علیہ السلام کھڑے نے, حضور فرماتے ہیں اچھا پتھر بن رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھو پتھر بن لیا پیٹ تے. حضور فرماتے ہیں آ نیڑے میں تینوں دکھاواں. تو ایک پتھر بنے تے میں محمد نے 2 بنے ہوئے. صحابی کی چیخاں نکل گئی, تڑپ رون لگ پے, اکھاں آنسو جاری ہو گئے, داڑھی تار ہو گئی. ثابت ہوا کہ صحابہ دی داڑھی بھی ایسی, بے شک داڑھی مبارک ایسی تار ہو گئی. آنسواں نال صحابی چلے گئے. نبی علیہ السلام ہن یہ جڑیاں گلاں سن نا نبی دی تے نبی دے یار دیاں گلاں, یہ دو آپس وچ کر رہے سن. وہ کہنے لگے مینوں بھوک لگی. حضور فرماندے نے میں بھی کئی دنوں تو کچھ نہیں کھادا. میں بھی کئی دنوں تو کچھ نہیں کھادا. تے اے ساڈا پاکستان تھوڑا ہے, وہ تے مدینے دی ریاست سی. وہ رشتڑیا ہونے والے بڑی نے, وہ دی گل نہیں میں کر رہا. وہ تو اصل ریاست مدینہ تھی نا, کہ جس میں اگر رعایا نے کچھ نہیں کھایا تو حکمران بھی بھوکا سویا. یہ میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں, اس کی نہیں بات کر رہا کہ لوگ بیچارے آٹے کی لائن سے لگ کے مار جان کہ حکمرانوں کے گھر سارے رزق کا منہ ہو جائے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا, وہ جڑا شعر ہے نا انہوں نے جہاں تو کہتے ہیں کہ اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو, جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. اس پہلی داسا کی کرنا ہے, اس کھیتی داسا کی کرنا ہے. توجہ کرنا یار, بس حضرت چھوڑو جتنے کوئی لگا انہوں بچیاں کو بولن دے, اسی دھیان میرے حل کرو. میں جو کہنا چاہنا ادھر توجہ رکھنا, میں گل مکان لگا. میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے, حضور فرماندے نے تو ایک بنے تے میں 2 بنے نے. تے میرے نبی دا ایک تیسرا یار ایک گلاں میں سندا ہے, ادھر ایک گل کر کے روندا روندا ادھر ٹر گیا, تے دوجا روندا روندا میرے نبی کول آ گیا. سبحان اللہ. ہن ذرا گل نال دھیان کرو. میرے نبی دے کول آیا, آ کے نا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک راز کی گل کرنا چاہنا. حضور فرماتے نے کر. میرے نالوں بڑا تہاڈا رازدار کون ہے؟ سبحان اللہ. میرے نال ساریاں گلاں کریا کرو, میرے نال ہر گل میرے نال کریا کرو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ گل اے وے کہ
میرے اندر اج بھی جذبہ ذوق پیدا ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے پیا کہ میں اج تہاڈی دعوت کراں۔ بولو نا یار، اللہ کی قسم، صحابہ دنیا کے مال کے پیچھے نہیں جاتے تھے، وہ نبی کی ایک مسکراہٹ لینے کے لیے، ایک تبسم میرے نبی کا حاصل کرنے کے لیے اپنی کل کائنات بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو حضرت عثمان کے واقعے کا نہیں پتا؟ نبی علیہ السلام ایک دن آیا، آگے کہنے لگے وہ جڑا یہودی ہے نا انہیں خوہ تے قبضہ کیتا ہے، پینے نہیں دیتا پانی، تے کوئی بندہ وہ گل تے کرے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک خاموشی نال اٹھے تے یہودی کو ٹر گئے، جا کے انہوں کہتے ہیں مینوں پتہ لگا ہے وہ جڑا خوہ ہے تو مسلمانوں کو پین نہیں دیتا تے سودا کر، کنے پیسے لائے گا؟ وہ نہ میں نہیں دینا۔ دل چ پتا کہ لالچ ہے سی دل کے پیسے لب جان، لیکن اصل سی مسلمانوں کی مخالفت۔ یہ یہودی اور یہودیوں کی نسل اس وقت بھی مسلمانوں کی دشمن تھی، آج بھی دشمن ہے کہ نہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہے۔ یہ سارے عالم کفر ایک ہو کے فلسطین پہ حملہ آور ہو رہے ہیں نا، لیکن میں آج تہاڈی محفل سے گزارش کرنا چاہنا، اوے سنو اہل کفار، یاد رکھو اللہ کی قسم تم نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہر ایک بندہ اس کے دل میں عمر کی تلوار ہے، خالد بن ولید کی جلوار ہے۔ مسلمانوں کو مت چھیڑو، ان سے مت ٹکراؤ۔ ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھٹی صاحب، ہمیں شیر سارے میں مفتی پڑھی ہوں، سبحان اللہ، تسی کھیل کے سبحان اللہ کیا چھڑ دے ہو، سبحان اللہ۔ کئی فرام پیار کر چھڑ دے رہے۔ ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستم کر۔ مولانا عبد الرؤف صاحب ایک دن تو بڑی دوروں ہونا پینا، تو آنے کری پھر ہونا ہے جو ہے۔ یقین کر اے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے۔ اگر ناحق تمہیں طوفان بپا کرنے کا چسکا ہے، اگر ناحق تمہیں طوفان بپا کرنے کا چسکا ہے، تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے۔ میں کہنا تلوار لے کے میدان جہاد جانا تے دور دی گل ہے، اور تسی تے ساڈے تبلیغی جماعت والے دی مسواک نال نہیں لڑ سکتے۔ میں صحیح دس گیا، وہ ایک مار کا آیا تھا نا، نہیں میں کچھ بھی نہیں پیتا جی تقریر کے دوران، نہیں ضرور تسی اتنی دیر سے پھڑ کے بیٹھے ہو۔ توجہ، وہ مسلمانوں کا ایک مار کا آیا نا تو بظاہر شکست ہو گئی، بظاہر ایسا لگ رہا کہ جیسے شکست ہو گئی ہے۔ اہل کفر توجہ کرنا تھا، اہل کفر ہنس رہے ہیں تے ادھر صحابہ جڑے نے وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ بنیا کی ہے، توجہ ہے جملہ دینے کا، کہنے لگے یار سمجھ نہیں آئی، حضور نے بھیجا سی تے حضور نے فرمایا سی کہ تانوں فتح ہوئے، بولو یار، نبی نے فرمایا سی کہ تانوں کی ہوئے گی تے سانوں شکست ہو گئی ہے۔ اسی اس شکست نو نہیں مانتے کیونکہ نبی دی گل جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک بولو یار، نبی کی بات جھوٹی اسی پھر جاواں گے، کہنے اسی پھر جاواں گے۔ ہن امیر کول آئے، آ کے کہندے امیر صاحب ایک گل تے دسو ویسے ہویا کی ہے؟ تسی سمجھا، امیر ایویں امیر نہیں بن جاتا، وہ امیر ایسے ہی امیر نہیں بن جاتا۔ اب سارے امیر کو آئے، امیر صاحب کہنے لگے وہ پتہ چل گیا کی ہویا ہے، آج ہم ایک سنت کو ترک کر بیٹھے تھے، کٹو مسواکاں، سارے مسواکاں کٹ رہی ہیں، آگے بہ گئے نال مسواکاں پھیر رہے ہیں، منہ کے دنداں مسواک پھیرنا سنت بھی ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی سنت ہے۔ سائنسدانوں سے پوچھو کئی بیماریوں کا علاج ہے اس کا، یہ نہ جناب مسواک مارنی شروع کر دیتی،
کفار نے اپنے جسوس کو کلیا دے جاؤ ہاں پتہ کر کے آؤ بھلا مسلمان کی پہ کرتے ہیں جسوس آیا آ کے جھاڑو کھلو کے وہدا رہا بھج گیا جا کے آندا بھج جاؤ دند پہ تیز کرتے ہیں انہاں تانوں نہیں چھڈنا انہاں تانوں کچیا کھا جانا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کی سنت میں رو بھی نہیں بڑا ہے بے شک میرے نبی کی سنت میں رو بھی یار باتوں میں سے نکلی بڑی دور پہنچ گئی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ادھر آتا ہوں میرے آقا غار وچ بیٹھے ہوئے نے سبحان اللہ ہن جے سبحان اللہ کھو تے میں گل پوری کر لواں میرے آقا غار وچ بیٹھے ہوئے نے توجہ ضلع ہری پور والے آ لورا چوک دے رہن والے آ جے توجہ ہوے تے آ میں کر کے گل سمجھانا چاہنا میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے اللہ دے حکم دے مطابق حضرت جبرائیل آ گئے آ کے میرے آقا دے کول کھڑے ہو گئے غالباً سیرت المصطفیٰ دے اندر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے نے لیا کے انہوں میرے نبی نے سامنے ایک تختی کر دیتی تے نال تختی پر اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہتے ہیں اقرا امر دا شیعہ اے گویا کہ پڑھیے تے میرے آقا نے غور نال تختی ول تکیا ویکھ کے تختی ول ویکھ کے کہتے ہیں مانا بیکاری میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں حضرت جبریل پھر کہتے ہیں اقرا حضور فرماندے نے مانا بیکاری اقرا مانا بیکاری حضرت جبریل پھر واپس جا کے رب نو کہتے ہیں میرے پروردگار تو کہتا سا میرے نبی نال جا کے گل کر اونوں قرآن دے کے آ جا اقرا اشارہ کر دے میں اقرا کہنا تے تیرا نبی کہتا ہے میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں اللہ فرماندے نے جبرائیل اے تے تینوں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جننے نبی آئے نے سارے دے تو پہلو آ گئے نے اے دے تو بعد ہن آونا کسے کوئی نہیں تمہیں اقرا کہی جاندے جا کے میرا نام بھی تے لے لا اے میرے نبی نال تعارف بھی تے کرا لا ہن حضرت جبرائیل آئے نے آ کے کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو حضرت مولانا ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ اب حضرت نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ جدو رب دا نام آیا تو میرے نبی نے نال نال پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا میں کہا یا اللہ ایک ہی ہویا ہے توجہ ہے سارے سبحان اللہ آکھو تے جملہ سبحان اللہ اللہ فرماتے نے ہونا کی ہے میں غار دے وچ یہ گل لوکاں نوں دس رہی ہے اینوں میں قرآن دتا نبوت دتی لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ دی نبوت بھی جاری ہے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے آپ کو نبوت ملی توجہ ہے غار میں نبوت ملی ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو غار تو باہر آئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جدو غار تو باہر آئے نا میں اپنے لفظ کہنا ہوں اینج کر کے میرے محبوب نے اپنے متھے دا پسینہ صاف کیتا سبحان اللہ تے میرے نبی دے پسینے دے قطرے سبحان اللہ کیڑے قطرے اوے کھلدے بریندے اس زم دے پانی تو بھی آلہ قطرے کہ میں کی سمجھنا ہیرے تے موتی تے لال تے سونے تے چاندی نو ہیں میں ابتدا کیا سی کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا سانو سونا چاندی نہیں چاہیے سانو مصطفیٰ دا پیار چاہیے بے شک سانو کملی والے دا پیار چاہیے ہن حضور غار وچ باہر آئے توجہ ہن ذرا مسئلہ سمجھنا نبی علیہ السلام قرآن لے کے غار تو باہر آئے تے اینج کر کے میرے محبوب نے ایک باری پھر پورے معاشرے تے نظر دوڑائی اینج کر کے سب نو ویکھیا تے ویکھ کے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ میں 40 سال انہاں دے وچ گزارے نے تے بولیا میں تاں نہیں توجہ ہے میں ویندا سی کہ جو کردے سن میں ویندا سی بولدا میں تاں نہیں سا کہ تو آکھے گا تے میں بولاں گا سبحان اللہ بولو یار
آکھے گا تو آکھیا کو نہیں کہ اللہ فرماتے نے سونیا لے پھر جیڑا میں تینوں قرآن دیتا ہے نا کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جڑی میں لکائی ہوئے سب کچھ قرآن وچ رکھ کے تے تیرے سینے چ فٹ کر دیتا ہے حضرت نبی علیہ السلام غار چوں باہر آئے تے آ کے بھرے چوک وچ مجمع لا لیا میرے نبی سب نو کھلا کے سارے نو کہنے لگے گل سنو 40 سال میں تواڈے وچ گزارے نے کنی زندگی 40 سال میں تواڈے وچ گزارے نے مینوں کیویں دا پایا جی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دیو جواب مینوں کیویں دا پایا جی تے سارے کو پتہ کی کہندے نے وہ ویسے عربی عبارت تو یہی ہے نا کہ جربنا کو مدھارا ہے لیکن میں اپنے لفظ کہنا سارے کہندے نے حضور فرماتے نے مینوں جان دیو کہندے نے تانوں تے اے درخت بھی جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈی کی لی ہے نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جڑی میں تقریر سنائی وہ بھی واپس لے سبحان اللہ یہ دل دی وہ پنڈی دے ڈائریکٹر سواریاں گڈیاں کرن رہے ہوندے یہ دی نہیں مینوں سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ بھی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اس کو پیار سے کرو مولانا عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے سب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں میرا شرح صدر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے جو میں آپ سے کرنا مخاطب ہونا توجہ رکھنا کرنا حضور علیہ السلام پڑھے اے مینوں جان دے ہو سارے کہتے ہیں جی جان دے ہو میری امی جان دے ہو میرا ابو جاننے ہو دادے جاننے ہو معاشرہ ماحول سب جاننے ہو بچپن لڑکپن جوانی شادی شباب تجارت کی قضا ساری گلیں جاننے ہو سب جاننے ہو میری 40 سالہ زندگی دے اندر کسی نو کوئی اعتراض ہوئے کسی نو کوئی داغ نظر آوے تے گل کرو وجہ ہے مولانا میں اس مقام تے اکثر مفتی صاحب ایک گل کردا ہوں میں کہنا ہوں کہ اس موقع تے آ کے جڑے ہوندے نے نا اپنے وہ تے کہندے نے جی یار تو بہت اچھا آدمی ہے جڑے بیگانے ہوندے نے نا وہ کہندے نے ہاں تو سانو جان بھائی تینوں ویکھیا تو کیویں دا تیرا پتہ ہے سانو لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت اللہ نے ایسی بنائی ہے ایسی شان رب نے میرے نبی کو عطا کی ہے اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانے بھی کیا لگے کملی والیاں چاند دے سینے تے داغ ہو سکتا ہے تیری سیرت میں کوئی داغ نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ جڑا 40 سالہ کردار تواڈے سامنے جی سب جاننے ہیں حضور فرماتے ہیں آؤ پھر میں جس قرآن والی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آج سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں اپنے آدھے تواڈی مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا تے تقریر سنانا تے سبحان اللہ کہلوانا یہ بڑا سوکھا کام ہے میں کہلوا رہا ہوں بڑا تو میرا پسینہ ہی نکل رہا ہے کہلوا رہا ہوں کوئی بندہ قاضی طاہر الحاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی مسجد وچ بیٹھ کے تے کوئی قرآن پڑھے تے بڑا سوکھا کام ہے کوئی بندہ ہری پور چمن پارک دی کانفرنس وچ کھلو کے قرآن پڑھے بڑا سوکھا کام ہے اوئے